اسی طرح ایک بڑا صحیح واقعہ آتا ہے کہ جریج نام کا ایک بہت بڑا عابد زاہد بندہ تھا، جس کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی۔ اس کا اپنا ایک عبادت کے لیے مکان بنا ہوا تھا، اسی میں رہتا تھا، ساتھ ہی گھر تھا۔ وہ نماز میں مشغول تھا کہ ماں نے آ کے آواز دی کہ جریج۔ اب اس نے کہا میں اللہ کی نماز میں ہوں، کیا کروں؟ بہرحال اس نے ماں کو جواب نہیں دیا اور نماز پڑھتا رہا۔ ماں چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد آئی تو پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے پھر آواز دی کہ یا جریج۔ اس نے ماں کو جواب نہیں دیا، نماز پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں پھر آئی، اس نے آواز دی، وہ پھر نماز میں کھڑا ہے۔ وہ تو ساری رات تہجد پڑھتا تھا۔ اس نے آواز دی کہ یا جریج، اس نے جواب نہیں دیا۔ تو اس نے دعا کی اللہم لا تمتہ حتی یرا وجہ المومسات، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے۔ ماں کو جواب نہیں دیتا۔ انہوں نے بڑی معافی مانگی لیکن ماں ناراض رہی۔ اسی علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت ترین جمیل عورت تھی، لیکن نعوذ باللہ بد کردار تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ یہ بڑا پیر بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، عابد زاہد بنتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ وہ بہانے سے آ جائے جی مجھے تکلیف ہے، دم کر دے، ارے دم کر دے۔ وہ اسی طرح اس نے ہر حربہ آزما لیا، حسن، جمال، سنگار، میک اپ، باریک سے باریک کپڑے کے بدن نظر آئے، پھر ناز، انداز، وارفتگی، اپنے آپ کو زبردستی اس کے حوالے کرنا، لیکن انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ بی بی دم ہو گیا، جاؤ نکل جاؤ۔ اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کسی اور آدمی سے، بلکہ کتابوں میں ایک چرواہا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، اس سے جا کے تعلق رکھا، اس سے نعوذ باللہ اپنے زنا کراتی رہی، حتیٰ کہ حاملہ ہو گئی۔ اور اس نے ایستا ایستا مشہور کرنا شروع کیا کہ یہ جو بڑا پیر بنتا ہے نا جریج، اسی کا حمل ہے میرے پیٹ میں، میرے ساتھ زنا کیا، میں حاملہ ہو گئی اور بڑا بزرگ بنتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی ایسی بدبخت تھی کہ بچہ لے کے آئی، اور سارے لوگ وہاں بیچارے بیٹھے ہوتے تھے عبادت، وہاں حضرت کی دعا کے لیے۔ کہا کس سے دعا منگوا رہے ہو؟ یہ بچہ اس کا ہے۔ وہ تو سننا تھا جی، وہ ساری عقیدت شقیدت تو ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اٹھ کے مارنا شروع کر دیا حضرت جریج کو، اور اس کے عبادت خانے کو بھی توڑنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے حضرت بے ہوش ہو گئے، مکان ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا بڑا عابد زاہد بنتا ہے اور لڑکیوں سے زنا کرتی ہے، وہ سامنے بچہ لے کے کھڑی ہے، کوئی عورت ایسا جھوٹ بول سکتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے؟ حضرت اٹھے اور اس کے بعد اس بچے کے سینے کے انگلی رکھی اور فرمایا فشہدیا ایھا الغلام، اے بچے تم صحیح گواہی دو تاکہ میری عزت بچ سکے۔ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ جناب پاؤں میں گر گئے، معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا تمہارا قصور نہیں، میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہم لا تمت، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے۔ تو میں نے کنجری کا منہ دیکھ لیا، مجھے جو سزا ملنی تھی وہ ماں کی بد دعا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ والد کی دعا، والدہ تو دعا تو اور زیادہ ہے، اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امتی کے لیے دعا کرے۔
اور اسی طرح لکھا ہے حضرت محمد بن سیرین نے بھی اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ 3 چیزیں ہیں جن پر نظر پڑنے سے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. فرمایا ایک تو قرآن کو صرف دیکھتے رہو، پڑھو نہ، تب بھی رحمت ہوتی ہے. کعبۃ اللہ پر نظر رہے تب بھی رحمت ہوتی ہے. اور والدین کے چہرے پر محبت سے، شفقت سے، اطاعت سے نظر پڑے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری، ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، اس نے کہا حضور اگر والدین فوت ہو جائیں اور میں زندگی میں ان کا نافرمان تھا، اب اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا کہ ہاں ازالہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے صدقات و خیرات کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے نفل عبادات کرو. یہ سب کچھ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو تمہارے لیے آخرت میں راضی فرما دے گا. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میں اپنے والدین کو موت کے بعد اگر اکرام کرنا چاہوں، فرمایا اس کے دوستوں کا اکرام کرو. جو تمہارے والدین کے دوست تھے، رشتہ دار تھے، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو. یہ بھی گویا کہ تم اپنے والدین کا اکرام کر رہے ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر متعدد آیات میں، اور یاد رکھیں لفظ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا. تو 2 چیزیں ہیں نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. لیکن عدل تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو برابر کی برابر چیز دے دو، یہ عدل ہے. احسان ہے نہیں، اس سے زیادہ خدمت کرو. اللہ نے فرمایا والدین سے احسان کرو، عدل نہیں. انہوں نے خدمت کی تو ہم نے بھی خدمت کر دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اتنی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت اور والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں، حتیٰ کہ یعنی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں بند کر دیتا ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی روک دیتا ہے. اور جب تک وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اور بڑھاتے رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. آج انشاءاللہ موسم الحج کا یہ آخری واعظ تھا. تو اب انشاءاللہ العزیز جمعہ کے دن سے حسب سابق درس تفسیر ابن کثیر جیسے ہوتا تھا وہ انشاءاللہ شروع ہوگا. اور واعظ کا